السلام علیکم، لائف ود محسن علی کے ساتھ میں ہوں محسن علی۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر شہر بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں کووڈ-19 کی وجہ سے افراتفری پھیلی ہے اور کافی کاروبار زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی متاثر ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے میں جا رہا ہوں آج شہر، اور کچھ جو کاروباری حضرات ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں بات کر کے یہ ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی زندگی کس حد تک تبدیل ہوئی، اور ان کے گھر میں جو اسٹوڈنٹس تھے، پڑھنے والے بچے تھے، ان کی لائف پہ، ان کے ایجوکیشن سسٹم پہ کیا کیا اثرات ہوئے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی یوسف صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ کا کاروبار ہے، ہوٹل کا کاروبار ہے، تو یہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کاروبار بالکل ہی ختم ہو گئے، پریشانی ہے، گاہک ہے ہی نہیں، خرچے ہیں، پریشانی ہے، اس حکومت نے تو تباہ برباد کر کے رکھ دی ہے۔ غریبوں کا رہنا مشکل ہو گیا بہت۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوٹلوں والوں کے لیے اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی سر، کیا کریں؟ یا لیبر ہوٹل کے حکومت کو چاہیے کہ وہ کھانا بھی پورا نہیں ہو رہا، ملازموں کو پیسے دینے کے پیسے نہیں، اخبار بھی کیوں کریں؟ اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی، تو کوئی یہ کہا کہ نہیں بنتا، کیا کریں؟ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کریانے والے کا بل بن جاتا ہے، ایک سے دوسرے آدمی سر پہ کھڑا ہوتے ہوئے ہمارے پیسے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکومت نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم شروع کیا تھا کہ آپ گھر بیٹھے بھی اپنے موبائل سے نیٹ پیکج کے تھرو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ سسٹم پاکستان میں قابل قبول ہے یا نہیں؟ نہیں سارا قابل قبول ایسے بھی ہے نا، جو ٹیچر ہے وہ ویسے بھی کام کر کے دے دیتے، بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ پڑھائی تو نہیں ہے، اب مل گیا نہیں مل گیا، ادارہ ہی بند ہے، تو گھر بیٹھے یا گروپ پہ استاد ٹیچر کیا انہیں پڑھانے کا؟ گھر بیٹھ کے بچہ ہے غریب ہے، غریب کے پاس موبائل ٹچ نہ ہو، وہ کہاں سے پھر وہ کہاں سے موبائل آئے گا؟ وہ مزدوری کرتا ہے، وہ دعا دارو کرے، اگر اس کے گھر پہ جو غریب ہے بچہ یا گھر والے غریب ہے، وہ دعا دارو کرے یا خرچہ پورا کرے یا موبائل لے کر 10,000 والا موبائل لے کے دے۔ اور اگر ہم آپ سے آخری سوال یہ کریں کہ آپ موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے یا نہیں؟ کیا مطمئن ہو؟ کیا چیز ہے؟ نہیں آٹا ہے، چینی ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ کیا مطمئن؟ آٹا نہیں مل رہا، آٹا پیسے کو کیا چیز نہیں مل رہی؟ 200-250 حکومت سے کیا مطمئن ہے؟ غریب آدمی مزدوری کرنے جائے یا لین میں لگے آٹا لے، کچھ چیز ہے، چیز 100 روپے والا کی 250 مل رہا ہے بندے مار، وہ بندے کھا رہے ہیں۔ 120 روپے کا کلو ملتا تھا، آپ 240 روپے مل رہا ہے۔ چلیں جی، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، یقیناً آپ کا رسپانس ریکارڈ کر لیا گیا۔ ہیلو جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تھوڑا اونچا بولیے گا۔ وعلیکم تو السلام۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت متاثر ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ کا کولڈ کارنر جوس وغیرہ کا یہ کاروبار ہے، یہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ یہ سر آپ کے سامنے ہے، صبح کے فارغ بیٹھے ہیں کرونا وائرس کی وبا کی، ابھی اعلان ہی ہوا ہے خالی لاک ڈاؤن کا، جی لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے، کاروبار یعنی کہ اب فارغ بیٹھے ہیں، کاروبار ہے نہیں۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اسٹوڈنٹ ہیں، بچے پڑھنے والے ہیں، ہاں بچے ہیں، تو ان کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ ان کو یہی نہیں پتا، ایک بچی میری 4تھی کلاس میں پڑھ رہی ہے نا، جو جی جی، اس کو یہ نہیں پتا میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگے گا نا، اسکول کا کوئی پتہ نہیں، تعلیم کیا پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، جی جی، یعنی کہ ان کو چھوڑ گیا سب کو چھٹیوں کی وجہ سے۔ تو ہماری جو حکومت ہے، ہماری گورنمنٹ نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم بھی سٹارٹ کیا تھا، تو کیا آپ کے بچوں نے آن لائن کلاسز نہیں لی؟ نہیں کیا وجہ تھی؟ نہیں لی، لیپ ٹاپ ہے نہیں، غریب آدمی ہمارے پاس کہاں سے کمپیوٹر وغیرہ کوئی چیز نہیں۔ چلیں جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ثناء اللہ صاحب، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کا کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کرونا بہت کام ہے نہیں، ٹھنڈی چیز کو پیتے بھی نہیں ہے، کھڑے ہیں پہلے کھڑے ہیں ہر دن، کوئی کام 10 روپے صبح کے بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہے، فارغ ہی فارغ ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو کرونا وائرس سے پہلے آپ کا کاروبار صحیح جا رہا تھا؟ بہت اچھا تھا، بہترین کام تھا، بڑا بہت اچھا۔ آپ کے گھر میں کوئی پڑھنے والے بچے ہیں؟ بچے ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں، پیپر ہیں، سکول جاتے بھی نہیں ہیں، اور لے کے آؤ جی ہر چیز۔
تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وجہ سے یہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے تو آپ کے بچوں کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ تعلیم ختم ہو گئی ہے، بچے پڑھ نہیں رہے۔ تو جو ہماری حکومت نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کیا تھا کہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے، تو اس آپ نے آپ کے بچے چھوٹے ہیں نہیں پڑھ سکتے نا گھر کے لیے، بچے صحیح۔ بہت چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، دوسری جماعت پڑھ رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اکرم۔ جی محمد اکرم صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جی جو پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہے، تو اس سلسلے میں جو آپ کا یہ کٹنگ کا ہے سیلون آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کاروبار بہت ڈاؤن ہوئے ہیں۔ جی ہاں، کاروبار لیتا ہے، مہنگائی ودی ہے، جی بےروزگاری چاہیے۔ جی، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے گھر میں پڑھنے والے بچے ہیں، چھوٹے بچے، ہاں بچے ہیں، تو ان کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ تعلیم خراب ہو رہی ہے نا، وہاں سے چھٹیاں بنا کے تحت ہے۔ جی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے اس نے موبائل کے ذریعے آن لائن ایجوکیشن سسٹم بھی بنایا تھا کہ بچے گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا آپ کے بچوں نے کوئی کلاسز نہیں لی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ کے سورسز نہیں تھے، مہنگائی تھی وجہ؟ مہنگائی کی وجہ ہے نا، بہت سارے کو وسائل کو نہ وسائل انت نہ بڑھا ہے، گھر بیٹھے بس بےروزگاری کی وجہ پر۔ جی، تو اس حوالے سے آپ کوئی حکومت کو یا متعلقہ اداروں کو کوئی پیغام دینے چاہیں گے کہ وہ مہنگائی کو کم کریں یا؟ مہنگائی کم ہونی چاہیے نا، بہت مہنگائی بہت تیز ہو گئی ہے۔ جی چلیں، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی گلباز، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری جو پوری دنیا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے کاروباری زندگی پہ یہ آپ نے شاورما اور برگر کا جو یہ پوائنٹ بنایا ہوا ہے، تو اس میں کیا اثرات ہوئے ہیں؟ کافی حد تک برے اثرات ہوئے ہیں، کاروبار بھی نہیں رہا، اب لوگ بھی باہر نہیں نکلتے اتنا۔ صحیح، تو مین ریزن یہ ہے کہ لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور آپ کا اسٹال اس وجہ سے نہیں چل رہا۔ جی جی تو آپ کے گھر میں کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، جی، چھوٹے بھتیجے ہیں، تو ان کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ کافی حد تک متاثر ہوئے، وہ بھی جب سے اسکول کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی ٹیوشن پہ نہیں جاتے، اس وجہ سے کافی متاثر۔ تو جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم بھی متعارف کرایا تھا، تو آپ کے گھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آن لائن کلاسز نہیں لی؟ نہیں، ابھی تو چھوٹے بچے ہیں نا، آن لائن کلاس نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم چل سکتا ہے یا نہیں؟ مشکل ہے آن لائن سسٹم، تو تعلیم تو ان کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے نا آن لائن، جس طرح وہ اسکولوں میں بیٹھ کے یا کالجوں میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جی چلیں ٹھیک ہے گلباز، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ السلام علیکم بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام فیصل اقبال ہے جی۔ جی فیصل، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کا جو یہ کھل کھاد کا اور یہ جو ہے ایک کاروبار ہے، یہ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک متاثر ہوا ہے۔ ہماری ٹائمنگ ایک تو صبح 8 سے 6 بجے تک انہوں نے کر دیا، جس کی وجہ سے جو دور دراز علاقوں سے آنے والے ہمارے کسٹمر ہیں وہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہے، اور ان کو یعنی کہ اپنے جانور کے لیے خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کام نہ ہونے کی وجہ سے خرچے تو ڈبل ہیں، وہی جو خرچے یعنی کہ دن کا 1000 روپے خرچہ ہے تو 1000 روپے کا ہی پڑنا ہے ہم پہ۔ جی جی، جو کام نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں 1000 روپے تو اپنی جیب سے لگانا پڑے گا۔ صحیح، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہوں، جی جی، تو ان کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ بچے اب اس دفعہ تو انہوں نے آن لائن کلاسز کی وجہ سے تعلیم کی کچھ بچت ہو گئی ہے، ورنہ پہلے تو بچے گھروں میں کھیلتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ بھی کمزور ہو گئے ہیں، جی جی، ان کی تعلیم بھی ویک ہو گئی ہے۔ صحیح، تو آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں جو ترقی پذیر ہے ابھی اس حد تک ترقی نہیں کر سکتا جہاں تک دنیا پہنچی ہے، آن لائن ایجوکیشن سسٹم کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ آن لائن ایجوکیشن سسٹم
میرے خیال میں شہروں میں کامیاب ہے، دیہاتوں میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ جہاں نیٹ کی پرابلم ہے دیہاتوں میں، اس کی وجہ سے آن لائن ایجوکیشن کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صحیح، بہت شکریہ آپ سے بات کر کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان۔ جی محمد رضوان صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا متاثر ہے، تو آپ کا کاروبار کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کاروبار ہمارا بہت زیادہ لاس میں جا رہا ہے، جی جی، اور کاروبار کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی پڑھنے والے بچے ہیں؟ جی، تو آپ کے بچوں کی تعلیم کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تعلیم کیا، ان کی بہت زیادہ تعلیم ضائع ہو رہی ہے، اور ان کو کسی چیز کا بھی نہیں پتہ، خوش ہیں وہ تو، اور تعلیم بہت زیادہ خراب ہے۔ تو اس تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے آن لائن ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا تھا، تو آپ کے بچوں نے آن لائن کلاسز نہیں لی ہیں، لیکن ان سے بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس جو یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم تھا اس میں کنیکٹیوٹی ایشوز بھی ہوئے آپ کو؟ جی بہت زیادہ۔ تو اس حوالے سے اگر آپ حکومت کو یا متعلقہ اداروں کو کوئی پیغام دینا چاہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بس یہی کہیں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، جی جی، اور یہ کرونا والی بیماری جو ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس سے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور مہربانی کریں بھی یہ جو ہے اس کو کلیئر کریں۔ جو بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، محمد ذیشان۔ جی ذیشان، ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، تو آپ کے کاروبار زندگی کو اس میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً 8 سے 9 ماہ دکانیں بند رہی ہیں، اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ آن لائن نہیں ہے ایڈمیشن کا، تو ہر اسٹوڈنٹس کو تقریباً ہارڈ کاپی میں ہی فوٹو چاہیے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو گئے یا کہیں بھی اپلائی کرنے کے لیے۔ تو جب ہماری دکانیں بند تھیں تو موسٹلی اسٹوڈنٹس کو اس میں دشواریاں، ان کو فوٹو چاہیے تھے تو وہ فوٹو نہیں اپلائی کر سکے، اور ان کا جو ایڈمیشن تھا وہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کا رہ گیا۔ صحیح، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے ذیشان کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی اسٹوڈنٹ ہیں پڑھنے والے، جی جی، تو جب یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو ان کو تعلیمی لحاظ سے کن مسائل یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کا کنیکٹیویٹی کا جو ایشو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیٹ پیکیجز بہت مہنگے ہیں۔ ان پیکیجز مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کے ہمارے جو والدین ہیں ان کے اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ فیسز بھی افورڈ کریں اور جو پیکیج ہے وہ بھی افورڈ کر سکیں۔ صحیح، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت گورنمنٹ نے آن لائن سسٹم بھی ایجوکیشن سسٹم بھی متعارف کروایا تھا، تو آپ کے خیال میں وہ آن لائن سسٹم کہاں تک اثر رکھتا ہے یا اس کا کام میں آیا ہے؟ وہ تو تقریباً فلاپ ہی ہوا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس موسٹلی جو ہے وہ کنیکٹ کر کے ادھر ادھر اپنے کام میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو سمجھ تو کچھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، بس وہ جو امتحان لیتے ہیں تو وہ MCQs پہ لیتے ہیں، تو وہ تو پھر نیٹ سے دیکھ کے وہ کر لیتے ہیں، تو ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ موسٹلی خراب ہی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ سے بات کر کے بہت اچھا۔